اس حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور مردے زندہ کرنا، یہ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا کمال ہے۔ ہمارے نبی آپ کو افضل الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا اگر عیسیٰ نبی کی بارگاہ میں کوئی آ کر کہتا ہے فلاں مردہ زندہ کرو، آپ مردہ زندہ کرتے ہیں، تو جو امام الانبیاء ہیں ان کی شان تو نرالی ہوگی، پھر امام الانبیاء کے یہ نواسے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنی ذات کا ان کے ساتھ موازنہ کرو گے پھر ہمیشہ گھاٹے میں رہو گے۔ جب بھی اس گھرانے کی شان دیکھنی ہو تو یا قرآن میں تلاش کرو یا محمد کے فرمان میں تلاش کرو، اپنی ذات کے ساتھ موازنہ نہیں ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، اب آپ کا سر انور ان کی نیزے کی نوک پر ہے، اب قافلہ رواں ہے۔ اب خالد بن یزید کے گھر میں رکا یہ قافلہ، اب سر حسین جب اس کی بیوی باہر آئی تہجد کے لیے اٹھی تو کیا دیکھتی ہے؟ اس کے تندور سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہے۔ اس نے نور کا جلوہ دیکھا، وہ فوراً پلٹ کر گئی۔ اس نے کہا فولی کو کہ تو کہتا تھا کہ باغیوں کے ساتھ حکومت کی جنگ تھی، یہ تو سر امام علی مقام امام حسین کا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے آپ ہی کو کہا تھا۔ وہ کہنے لگے پھر آج کے بعد تیری اور میری جدائی ہے۔ اس نے کہا میں نے تجھے طلاق نہیں دی۔ اس نے کہا جب مذہب علیحدہ ہو جائے تو طلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا کیسی بات کرتی ہو، مذہب تیرا بھی ایمان میرا بھی ایمان، میں بھی کلمہ ہو۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا تو ہے یزیدی، یزید کا دین اور ہے، حسین کا مقام اور ہے۔ کیا شاعر نے بڑا پیارا کلام لکھا کہ حسینیت کی بقا لا الہ الا اللہ، یزیدیت کی فلا لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ جو ہے یہ حسین کی بقا کا نام ہے، یزید مردہ کی فنا کا نام ہے۔ یزید نام ہے دنیا کی کل نجاست کا، طہارتوں کی رضا کو حسین کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آج کے بعد تیرا مذہب اور ہے، تو دوزخی ہے میں جنتی ہوں، تیرا اور میرا کیا مقابلہ، اب آج کے بعد میں تیرا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اب مختصر کرتے ہیں، یہ قافلہ روانہ ہوا، یہ چل رہا قافلہ، تو راستے میں ایک بوڑھی عورت بھاگتی ہوئی آئی، اس کا بیٹا گھر پر بیمار ہے۔ اب وہ آ کر اس نے جملہ کہا، اس نے کہا کہ اے قافلے والو یہ تو بتلا دو کہ تم میں کوئی حکیم بھی ہے، کوئی حکمت بھی جانتا ہے، میرا بیٹا اس وقت آخری سانسیں لے رہا ہے، خدا کے لیے اگر کسی کے پاس علاج ہو تو میرے بیٹے کا بھلا کر دیں۔ تو قافلے والوں نے امام سجاد امام زین العابدین کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ جو سامنے جس کے ہاتھ اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اونٹ کی ننگی پشت پر سوار ہے، یہ حکیم ہے، اسے لے جاؤ۔ انہوں نے بنایا اس خاندان کا مذاق، لیکن یہ گھرانے کی شان وہ رب ہی جانتا ہے، وہ رب کا محبوب ہی جانتا ہے۔ اب اس بوڑھی عورت نے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگی کہ بیٹا خدا کے لیے مہربانی کرو۔ آپ نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں۔ آپ کو لے کر چلی، جب گھر کے دروازے پر پہنچی اندر سے رونے پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس کے رشتہ دار آئے، انہوں نے کہا اما جان تیرا بیٹا وہاں جا چکا جہاں کسی طبیب کا علاج کام نہیں آتا، تیرا بیٹا رب کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے، سانس نکل چکی ہے، کمان سے نکلا تیر واپس نہیں آتا، تھنوں سے نکلا دودھ واپس نہیں آتا، منہ سے نکلی بات واپس نہیں آتی، تقدیر الہی ہے، جس کو موت آ گئی دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ اب اس نے کہا حضور آپ اتنی دور تک میرے پاس چل کر آئے، آپ کا بڑا احسان ہے، اب یہاں پر میرا بیٹا اس جگہ جا چکا ہے جہاں حکمت بھی کام نہیں آتی۔ آپ نے بہت ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا ہماری حکمت فقط دنیا تک نہیں ہے، جہاں تیرا بیٹا جا چکا ہے ہماری حکمت وہاں بھی کام کرتی ہے۔ اس نے ایک نظر آپ کے چہرے انور کو دیکھا، آپ کے چہرے انور سے نور کی لاتیں جگمگ روشن۔ اس نے کہا حضور والا میرا بیٹا مر چکا ہے، کبھی مرے ہوئے کو زندہ ہوتے دیکھا؟ آپ نے فرمایا اصول کر دے، نبی کے گھرانے کو دے، یہ دیکھ کہ تیرے سامنے کون ہے، ہم تقدیر
صاحب کا یہ فرمانا تھا کہ وہ فوراً زندہ ہوا۔ اس نے کہا کہ تمہیں کیا بتلاؤں، فرشتے میری روح کھینچ کر لے جا رہے تھے اور میری روح جو ہے وہ لے جا چکے تھے، اس مقام پر جا چکی تھی جہاں واپسی ہو نہیں سکتی۔ جیسے ہی حسین کے بیٹے نے رب سے مانگا، رب نے فرمایا فرشتوں دیر نہ کرنا، حسین سے میں نے جو مانگا حسین نے قربان کیا ہے، آج جو حسین کا بیٹا کہتا ہے فوراً پورا کر دو، فوراً پورا کر دو۔ امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک بہت بڑی کرامت، ایک یمن کا رہنے والا تاجر آپ سے بے پناہ عقیدت رکھتا تھا، بے پناہ پیار رکھتا تھا امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام سے۔ وہ ہر سال آپ کو ملنے کے لیے آتا مدینہ پاک اور آپ کے لیے تحفے لے کر آتا۔ مولا کائنات سے سوال کیا گیا کہ سمجھ نہیں آتی، آپ کے گھرانے میں اتنا کچھ آتا ہے لیکن 3 دن چولہا نہیں جلتا۔ آپ نے فرمایا بات یہ نہیں ہے کہ کچھ آتا نہیں تھا، بات یہ ہے جو بھی آتا ہم راہ خدا میں خرچ کرتے تھے۔ اب اس کی بیوی نے ایک دن سے کہا کہ خدا کے بندے یہ تو ہر سال کہاں لے کر جاتا ہے تحفے، کیونکہ وہ روزانہ اپنی آمدن کا ایک حصہ علیحدہ نکال دیتا۔ اس نے کہا کہ میرا مدینے کے اندر دوست ہے جو امام حسین کا بیٹا ہے۔ اب عورتیں ذرا لالچی طبیعت کی بھی ہوتی ہیں، کم عقل بھی ہوتی ہیں۔ اس نے کہا کمال تیرے دوست پر، قربان تیرے دوست پر ہر سال تحفے لے لیتا ہے لیکن دیتا کچھ نہیں ہے، تو ہر سال تحفے لے کر جاتا ہے، آتا خالی ہاتھ ہے۔ اس نے کہا خدا کی بندی تو نے مجھے بے عزت کروایا، جس ہستی کے بارے میں تو نے بات کی ہے مجھے گمان ہے انہوں نے وہاں بیٹھ کر تیری بات سن لی ہے۔ وہ کہنے لگی کیا بات کرتی ہو، کہاں یمن کہاں مدینہ۔ اس نے کہا چلو، کچھ دن کے بعد اس نے تیاری کی، وہ مدینہ پہنچا تو امام علیہ مقام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ جلدی سے کھانا لگاؤ۔ امام سجاد تاریخ کی وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ کی خاتمہ کہتی ہے کہ میں نے 30 سال آپ کی خدمت کی۔ فرماتی ہیں میں نے اس گھر کے 2 معمول دیکھے، 2 معمول۔ فرماتی ہیں دن میں کبھی آپ کے لیے کھانا نہیں پکا کیونکہ آپ ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں۔ فرماتی ہیں رات کو میں نے کبھی بستر نہیں بچھایا اس لیے کہ کسی رات آپ نے بستر پر نہیں گزاری، ہر رات آپ کی مصلے پر گزرتی۔ آپ کا نام ہے علی بن حسین اور لقب ہے زین العابدین، یعنی فقط عابد نہیں، عبادت گزار نہیں، بلکہ تمام وہ لوگ جو قیامت تک عبادت کریں گے ان کی زینت کو زین العابدین کہتے ہیں۔ آپ سب کی زینت ہیں۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں انبیاء کے بارے میں فرمایا کہ تمام کے تمام مقام لنا عابدین، وہ عبادت کرنے والے تھے اور آپ ہیں ان کی زینت۔ جو انبیاء کی عبادت کی بھی زینت ہو اسے امام سجاد کہتے ہیں۔ عام آدمی کی بات نہیں ہے، انبیاء کی جو عبادت ہے اس کی زینت کو امام زین العابدین علی بن حسین کہتے ہیں۔ اب آپ نے فوراً خادم سے فرمایا کہ آج پانی لے کر آؤ۔ آپ نے فرمایا کہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ تیرے ہاتھ میں خود دھلواؤں۔ اس نے کہا حضور مہربانی کریں، میں کہاں، میری اوقات کہاں؟ آپ نے فرمایا نہیں، آج میرا دل چاہتا ہے۔ اب آپ نے اس کے ہاتھ دھلوائے۔ اب فوراً آپ نے جب اسے دیا آپ نے فرمایا آج تم بھی میرے ہاتھ دھلواؤ۔ اس نے کہا حضور والا میں تابع دار، پر جیسے ہی آپ نے ہاتھ مبارک دھوئے پہلا پانی کا قطرہ جب آپ کے ہاتھوں پر گرا تو اس سے یاقوت کے موتی نکلے۔ جب دوسری مرتبہ پانی گرا تو مرجان نکلے، ہیرے جواہرات نکلے۔ جتنا پانی ریت پر گرا تمام کے تمام ہیرے جواہرات بن گئے۔ آپ نے خادم سے فرمایا یہ تمام جمع کر لو، اور ہر بار ہمارا دوست خالی جاتا ہے، اس بار اس کی گھر والی نے کہا ہے اسے دیا ہے تانا، اس بار ہم بھی اسے تحفہ دے کر رخصت کریں گے۔ ہم کو بڑا شرمسار ہوا، اس نے کھانا کھایا، اس نے وہ تمام مال لیا اور گھر گیا تیزی کے ساتھ غصے میں۔ اس نے فوراً گھر والے کی طرف وہ پھینکا۔ اس نے کہا یہ لے لو جس کے لیے تم مرتی تھی، تم نے مجھے امام کی نظروں میں شرمندہ کر دیا۔ وہ کہنے لگی اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب ہیرے والوں کی ضرورت ہے۔ اس نے وہ تمام ہیرے جواہرات گلی کے محلے بچوں میں تقسیم کر دیے۔ فوراً اس نے کہا مجھے وہاں لے چلو۔ اب دونوں روانہ ہوئے۔ جب مدینہ کی حدود میں پہنچے
اب تقدیر کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اب اس کی موت آ گئی۔ اس نے اپنی گھر والے کو وہاں لٹایا، اس پر کپڑا ڈالا اور مدینہ روانہ ہوا۔ امام علی مقام نے دسترخوان لگایا ہوا تھا، آپ نے اسے دیکھ کر خادم سے فرمایا کہ آج ایسا کرو، جلد کرو، 2 مہمان ہمارے آ گئے ہیں، کھانا جلدی سے لگاؤ۔ اس نے کہا حضور والا 2 نہیں، میں اکیلا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو ہماری مریدنی جسے چھوڑ کر آئے ہو اس کا بھی کھانا ہم نے بنوا رکھا ہے۔ اس نے کہا مریدنی تو بہت ہو چکی۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئے حسین کے بیٹے کے پاس اور راستے میں دم نکل جائے، خواہش بھی پوری نہ ہو۔ آپ نے فرمایا ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اس نے کہا حضور والا میں خود اسے لٹا کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا لٹا کر آئے تھے، اب جا کر اسے حسین کے بیٹے کا پیغام بھی سنا دو، پیغام بھی سنا دو۔ فوراً گیا اور جا کر اس نے پیغام سنایا تو اس کی بیوی کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا میں تو سمجھتی تھی فقط ان کی شان دنیا میں ہے، جب فرشتے عالم ارواح میں میری روح لے کر جا رہے تھے، رب کعبہ کی قسم میں نے فرشتوں کو سنا کہ جب حسین کے بیٹے نے وہاں مدینے میں کھڑے ہو کر کہا کہ جب اسے میرا پیغام سنا دو، تمام فرشتے جو ہیں باادب ہو گئے، مؤدب ہو گئے اور تمام کہنے لگے کہ رب کی خدائی کو، رب کی تقدیر کو اگر کوئی تبدیل کر سکتا ہے تو یہی خاندان کر سکتا ہے، یہی خاندان کر سکتا ہے۔ اور ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، بس مختصر کرتا ہوں۔ اس کا ذرا بچی کا فرض کا موقع تھا، وہ آپ کے پاس آیا۔ اس نے کہا حضور مجھے کچھ عنایت فرما دیں، میں نے اپنی بیٹی کا فرض ادا کرنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خادم سے کہ جاؤ شام کے لیے تم نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا ہے، وہ کھانا اسے دے دو جو روزے کے لیے ہے۔ اب جب اس کے پاس کھانا آیا تو جو روٹی تھی بہت سخت تھی، اتنی باسی ہو چکی تھی، انتہائی سخت روٹی۔ اس نے 2 روٹیاں لی۔ اب وہ دل میں خیال کرنے لگا۔ اس نے کہا کمال کی بات ہے، میں نے آ کر پیسے مانگے تھے اور 2 سوکھی روٹیاں مل گئی، اس کا میں کیا کروں؟ چلتا رہا۔ اب آگے اسے دکان نظر آئی۔ اس نے دکاندار سے کہا کہ یار اگر تم مجھے کچھ سامان دے دو تو میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، یہ روٹی میرے پاس ہے۔ اس نے کہا چلو جو تم چاہو تم روٹی لے لو، تم سامان لے لو، ایک روٹی لے لو۔ اس نے تھوڑا سا سامان دے دیا، روٹی ایک لے لی۔ آگے گیا، ایک مچھیرا شکار کر رہا تھا، مچھلی اس کے پاس تھی۔ اس نے کہا یار میرے پاس روٹی ہے، مچھلی دے دو، روٹی لے لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہاں سے اس نے مچھلی لی، گھر آیا، اس نے مچھلی کو چاک کیا بنانے کے لیے، تو مچھلی کے پیٹ سے جو نکلے وہ 2 قیمتی ہیرے تھے، قیمتی ہیرے نکلے۔ بڑا خوش ہوا، دروازے پر دستک ہوئی، باہر آ کر دیکھتا ہے وہ دکاندار بھی موجود ہے، وہ مچھیرا بھی موجود ہے۔ دونوں کہنے لگے یار ہم نے تجھے اپنا سامان مچھلی معاف کی، یہ روٹیاں اپنی واپس لے لو، یہ کھانے کے قابل نہیں ہے، بڑی سخت ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اندر گیا، اب اس نے فوراً اپنا کھانا بنایا۔ ابھی وہ کھانا بنا ہی رہا تھا کہ دروازے پر پھر دستک ہوئی، تو باہر جا کر کیا دیکھتا ہے امام حسین کے بیٹے علی بن حسین کا خادم موجود ہے۔ اس نے کہا خیر تو ہے، آپ کیسے آ گئے؟ کہنے لگا کہ حضور نے مجھے بھیجا ہے، میرے امام نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ فلاں شخص سے جا کر کہو کہ روٹیاں تیری کسی کام کی نہیں ہیں، 2 قیمتی ہیرے تیرے پاس آ چکے ہیں، روٹیاں ہمیں واپس لوٹا دے۔ وہ روٹیاں تو کھا نہیں سکتا، تیرے اندر جائیں گی نہیں، تیرے حلق تک پہنچے گی نہیں، وہ روٹیاں ہمیں واپس کر دے اور یہ اپنی امانت اپنے پاس رکھ لے، تیرے گھر کا خرچہ بھی چل جائے گا، ہمارا دستور بھی چلتا رہے گا۔